فیک سٹون یہ کیا کوئی کارخانے میں تیار ہوتے ہیں, کوئی فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں, کس یہ طرح؟ نکلتے پتھروں میں سے ہیں اچھا. اور شیشے میں سے. جس کلر کا شیشہ ہوگا لیکن اس کلر کا ہم اس کو نام دے دیتے ہیں. اچھا. اگر گرین کلر کا ہے تو ہم نے اس کو زمرد کا نام دے دیا, ریڈ کلر کا ہے تو ہم نے یاقوت کا نام دے دیا. ایسے ہے. اور کچھ پلاسٹک کے بھی مل جاتے ہیں, وہ ہر کلر کے مل جاتے ہیں. حقیق, فروزہ, یہ بھی آپ کو پلاسٹک میں بھی مل جائیں گے. اصل پتھر کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ اصل پتھر کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے, عام بندہ اس کو جج نہیں کر سکتا. اور اصل پتھر کی پہچان کچھ مشینوں سے ہوتی ہے. انسانی آنکھ بھی بعض ٹائم دھوکہ کھا جاتی ہے, لیکن مشینیں بتا دیتی ہیں یہ ریئل سٹون ہے. لیکن میں جس طرح اگر میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں, میں پتھر کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ مجھے کوئی سجیشن دیں کہ میں کس پوائنٹ سے سٹارٹ کروں اور میں کیسے سٹارٹ کر سکتا ہوں. میرے پاس 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. میرے پاس فرض کریں کوئی بالکل تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں ایک ایز اے سائڈ ہسل یا میں ایک سائڈ بزنس کے طور پہ یہ اس کام کو کرنا چاہتا ہوں, لیکن نہ مجھے پتھر کی پہچان ہے, نہ مجھے اس سونے کی پہچان ہے, یا نہ مجھے یہ پہچان ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ شیشہ ہے یا وہ واقعی قدرت کا دیا ہوا کوئی کرشمہ. تو مجھے کس طرح پتہ چلے گا اور میں کس طرح سٹارٹ کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس نہ انویسٹمنٹ کم ہے تو آج کل نہ رجحان ہے تسبیحوں کا, گلے میں مالا کا. یہ آج کل آپ دیکھیں برائڈل میں بھی چل رہا ہے. دولہا نے بھی پہنی ہوئی ہے. بالکل. دلہن تو پہنتی ہیں, دولہوں نے بھی پہنی ہوئی ہیں. جو اور بھی جنہوں نے شیروانی پہنی انہوں نے بھی مالا پہنی ہوئی. بالکل. وہ مالا سے آپ سٹارٹ کریں, تسبیحوں سے آپ سٹارٹ کریں. اس میں آپ مرجان کی تصویر بنائیں, موتی کی تصویر بنائیں, زمرد کی بھی بنتی ہے, حقیق کی بھی بنتی ہے. وہ سب سے کم انویسٹمنٹ ہے, اس میں کوئی گولڈ وغیرہ نہیں لگتا. وہ صرف اسٹون کے اوپر ہوتی ہے. اور یہ اسٹون اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے صحیح اوریجنل ملے تو آپ مارکیٹ میں آئیں, جو دکاندار ہوگا نا وہ آپ کو بتائے گا یہ اوریجنل ہے اور یہ 2 نمبر ہے, کیونکہ اس نے گارنٹی دینی ہوتی ہے جو وہ دے رہا آپ کو چیز. وہ اس کی کوالٹی اور اس کی جو بھی اس کی اونچ نیچ ہے یا کمی پیشی ہے وہ آپ کو بتائے گا. اگر آپ بالفرض آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, تو مارکیٹ میں ہمارے لاہور میں بھی اور آل پاکستان میں بھی لیب ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ پتھر نیچرل ہے یا یہ پتھر فیک ہے. وہ مائنر سے آپ سے چارج لیں گی, لیکن وہ آپ کو بتا دیں گی کہ یہ سٹون آپ کا نیچرل ہے اور ریئل ہے. مطلب کہ اگر میں فرض کریں ایک پتھر آپ کی مارکیٹ میں آتا ہوں اور وہاں سے آ کے میں ایک پتھر خریدتا ہوں اور میں اس کو ایک لیب میں جا کے ٹیسٹ کرواتا ہوں, اگر وہ پتھر فیک نکل آتا ہے تو وہ دکاندار ذمہ دار ہوگا؟ وہ دکاندار ذمہ دار ہوگا, وہ آپ سے وہ واپس لے گا اور آپ کو جو آپ سے اس نے پیسے لیے ہوں گے وہ آپ کو واپس. لیکن وہ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ وہ دکاندار ذمہ دار ہوگا؟ وہ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ مکر جائے بعد میں کہ یہ پتھر مطلب کہ آپ نے مجھ سے نہیں خریدا ہوا, یا یہ پتھر وہ نہیں ہے جو اس نے آپ کو بیچا ہوا. جب آپ اس سے لیں گے نا پتھر, یہ پتھر جو ہوتا ہے نا یہ قدرت کی ایک ایسی چیز ہے, ایک سے دوسرا پتھر مل نہیں سکتا. اچھا. اگر ایک پتھر ہے نا ویسے ہی سیم پتھر نہیں ملے گا آپ کو, اس میں تھوڑا سا انکلوژن ہوگا اور اس میں تھوڑا سا ہوگا. صحیح ہے. اور اس میں ویٹ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. اچھا. ویٹ بھی مختلف ہوں گے. جب وہ دکاندار آپ کو دے گا نا تو آپ اس کا وزن کرے گا, اور وزن جو کرے گا نا وہ بال سے بھی بریک اگر کوئی چیز ہے نا اس کا ویٹ بھی وہ لکھے گا. اچھا. یعنی کہ اتنا حساس اس کا وزن ہوتا ہے, کیرٹ سے بھی نیچے پوائنٹوں میں آ جاتا ہے. تو جب آپ کو اسٹون دے گا نا وہ اس کے نیچے اس کا ویٹ لکھے گا. جب آپ اس کو واپس کرنے آئیں گے نا وہی ویٹ اگر آپ کا پتھر شو کر رہا ہوگا تو وہ اسی نے دیا. اچھا, مجھے یہ کیرٹ سے مجھے یاد آیا, کیرٹ اور یہ جس طرح مختلف پیمانے ہیں اس کو وزن کرنے کے, اس میں مجھے تھوڑا سا تشریح کریں گے کہ کیا کیا پیمانے ہیں اس کے اندر؟ کیرٹ بیسک اسٹون کو ناپنے کا پیمانہ. ایک کیرٹ میں نا 100 سینٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے. 100 سینٹ کے بعد ایک کیرٹ بنتا ہے. سینٹ کیا ہے؟ سینٹ کیرٹ سے بھی نیچی دہائی ہے. جیسے 1 کلو ہے, 1 کلو سے نیچے گرام ہے. صحیح ہے. گرام کے نیچے ملی گرام ہے. بالکل. ایسے کیرٹ کے نیچے سینٹ ہے. 100 سینٹ جب آپ کریں گے تو 1 کیرٹ بنے گا. صحیح ہو گیا. تو وہ کوئی بھی پتھر آپ لیں گے نا اگر وہ 1 کیرٹ ہے اور 100 سینٹ ہے تو اس کی کیلکولیشن نکل آئے گی. اور یہ کیرٹ میرا خیال ہے سونے کی ٹرم کے اندر بھی ہے کہ سونے کی ٹرمز میں کیرٹ نہیں آتا. اچھا. سونے کی ویٹ میں
اچھا ویٹ میں نہیں آتا, ویٹ میں کیرٹ نہیں آتا. 21 کیرٹ یا 22 کیرٹ یا 23 کیرٹ, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سونے کا جو ویٹ ہے, جو پیمانہ ہے, اس کو ہم گنتے ہیں تولوں میں. صحیح ہے. یہ اتنے تولے یا اتنے ماشے اتنے رتی. صحیح ہے. یہ پہلے ذرا تولے ماشے رتیاں چلتی ہے, آج کل یہ گرامز میں آ گئے ہیں. بالکل ایسی ہے. 11.664 ملی اگر گرام ہو تو آپ کا پورا ایک تولہ بنتا ہے. اچھا, یہ تولوں کی پیمائش کا یہ پیمانہ ہے نا. صحیح ہے. اور اب گولڈ میں کیرٹ, گولڈ جو 24 کیرٹ کا نا وہ پیور خالص ہے. اچھا, 24 کیرٹ جو آپ کی کان میں سے نکلتا ہے نا, وہ 24 کیرٹ جو قدرت نے آپ کو دیا ہے, وہ 24 کیرٹ ہے. بالکل ایسی ہے. 24 کیرٹ کا کوئی بھی آپ زیور بنانے چلے جائیں وہ نہیں بنے گا. وہ اتنا کو نرم ہوگا کہ اتنا موٹا راڈ آپ ہاتھ سے اس کو بینڈ کر سکتے ہیں. اچھا, گولڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب سے نرم دھات ہے, اور اس کو جتنے مرضی اینگل میں آپ لے جائیں, اس کو جس مرضی شکل میں آپ لے جائیں, گولڈ مڑ جائے گا. لوہا نہیں مڑے گا, کوئی اور چیزیں نہیں مڑے گی. گولڈ میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ جس مرضی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. اس کو ہم جب زیور میں بناتے ہیں نا, تو اس کو ہم اس میں تھوڑا سا ایمٹی ڈالتے ہیں. ایمٹی سے مطلب میل, کوئی اس میں کاپر ڈال دیا یا سلور ڈال دیا اس کو ہارڈ کرنے کے لیے. جب ہم اس میں ڈالیں گے نا تو وہ 24 کیرٹ سے نا جتنا ہم ڈالیں گے اس کے حساب سے وہ 22 کیرٹ آ جائے گا. اگر ہم نے فار ایگزامپل تولے میں سے 1 گرام ڈال دیا تو وہ 22 آ جائے گا. اگر 2 گرام ڈال دیا تو وہ 20 کیرٹ ہو جائے گا. 3 گرام ڈال دیا تو وہ 18 کیرٹ ہو جائے گا, جیسے 18 کیرٹ ہے. اس کی ایک تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے سونا, زیور بننے میں آسانی ہو جاتی. دوسرا اس کا وزن تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے, اور ریٹ بھی اس کا نیچے آ جاتا ہے.